پاکستان نے رافیل گرائے، فرانسیسی بحریہ کمانڈر نے بھی تصدیق کر دی۔ امریکہ کے بعد فرانس کا بھی پاکستانی فضائیہ کی مہارت کا اعتراف۔ انڈو پیسیفک کانفرنس کے بین الاقوامی سیشن سے خطاب میں فرانس کی اہم ترین نیول ایئر بیس کے کمانڈر کیپٹن یوکلو نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ 6 اور 7 مئی کی رات پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بھارتی رافیل طیارے مار گرائے تھے۔ خرابی رافیل طیارے میں نہیں، اسے اڑانے والے بھارتی پائلٹس میں تھی۔ رافیل طیارے چینی طیاروں کی تکنیکی برتری کے باعث نہیں گرے، بلکہ پاکستان کے مضبوط دفاع اور مؤثر حکمت عملی کی وجہ سے تباہ ہوئے۔ اس موقع پر بھارتی مندوب نے مداخلت کرتے ہوئے اسے چین کا پھیلایا ہوا پروپیگنڈا قرار دیا، لیکن کیپٹن لو نے اس اعتراض کو نظر انداز کر دیا۔ جنگ کے دوران رافیل کا ریڈار سسٹم فیل ہونے کے سوال پر کیپٹن لو نے جواب دیا، مسئلہ مشین میں نہیں، اسے استعمال کرنے میں تھا۔ رافیل کسی بھی جنگی صورتحال میں چینی طیاروں کو شکست دے سکتا ہے، مگر سب کچھ استعمال کے طریقے پر منحصر ہے۔ تیجس طیارہ حادثے کا ذمہ دار کون؟ تحقیقات شروع۔ پائلٹ کی غلطی تھی یا مشینی خرابی؟ فیصلہ تحقیقات کے بعد ہوگا۔ فلائنگ رولز کی خلاف ورزی کے امکان کو بھی دیکھا جائے گا۔ دبئی ایئر شو کی فلائنگ کمیٹی بھی تحقیقات کا حصہ۔ ادھر بھارتی میڈیا نے تیجس طیارہ حادثے کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرا دیا۔ گودی میڈیا نے تیجس حادثہ بھارتی نااہلی چھپانے کے لیے معاملہ امریکہ انجن پر ڈال دیا۔ جنرل ریٹائرڈ بخشی اور ارنب گوسوامی نے حادثے کی ذمہ داری امریکی انجن پر ڈالی۔ ارنب گوسوامی نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے انجن کی تاخیر سے فراہمی نے دفاعی تیاری میں خلل پیدا کیا۔ تیجس امریکی جنرل الیکٹرک کے بنائے ہوئے انجن سے چلتا ہے۔ امریکی حکومت نے جدید انجنز کی ڈلیوری سست کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے $1 ارب نقد ادا کیے تھے، ہمیں انجن 2 سال پہلے ملنا چاہیے تھا۔ خیبر پختونخوا میں امن دشمنوں کے خلاف کارروائی، بنوں میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی۔ فتنہ الخارج کے 8 دہشت گرد ہلاک۔ آپریشن 8 گھنٹے جاری رہا۔ ہلاک دہشت گردوں میں ایک کی شناخت رسول عرف کمانڈر اور اریانہ کے نام سے ہوئی۔ ہلاک دہشت گردوں سے بھاری اسلحہ بھی برآمد۔ ادھر بنوں میں تخریب کاری کی ایک کوشش ناکام بنا دی گئی۔ آبشار چوک میں نصب کیا گیا 10 کلو وزنی بم ناکارہ بنا دیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ قومی اسمبلی کی 6، پنجاب اسمبلی کے 7 حلقوں میں کل الیکشن انتخابی سامان کی ترسیل کا کام جاری۔ NA 18 میں شہرناز اور بابر نواز خان میں کانٹے کا مقابلہ ہوگا۔ NA 129 میں نون لیگ کے حافظ نعمان اور آزاد امیدوار ارسلان احمد میدان میں۔ NA 185 میں نون لیگ کے سردار وقار اور دوست محمد کھوسا میں جوڑ پڑے گا۔ NA 96 میں لیگی امیدوار بلال بدر کا نواب شیر وسیع سے مقابلہ ہوگا۔ NA 104 میں لیگی امیدوار راجہ دانیال کا آزاد امیدوار رانا عدنان سے مقابلہ ہوگا۔ NA 143 میں نون لیگ کے طفیل جٹ کا ذرار اکبر چودھری سے سامنا ہوگا۔ کوئی دباؤ خاطر میں نہ لائیں، غیر جانبداری یقینی بنائیں۔ الیکشن کمیشن نے کل کے ضمنی الیکشن کے لیے ہدایت جاری کر دی۔ کہا ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ ادھر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ضمنی الیکشن سیکیورٹی سخت۔ لاہور، فیصل آباد، ساہیوال، ڈی جی خان، ہری پور سمیت متعلقہ حلقوں میں قیام امن کے لیے فوج تعینات کرنے کی منظوری۔ فوجی دستے آج سے 24 نومبر تک تعینات رہیں گے۔ ججز ٹرانسفر کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی انٹرا کورٹ اپیل آئینی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس سمین الدین سمیت 6 رکنی بینچ 24 نومبر کو سماعت کرے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ججز نے آئینی عدالت میں سماعت کو چیلنج کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی وفاقی آئینی عدالت میں متفرق درخواست دائر۔ درخواست میں کہا گیا کہ یہ درخواست وفاقی آئینی عدالت میں ٹرانسفر نہیں ہو سکتی تھی۔ ٹرانسفر ججز اپیل واپس سپریم کورٹ بھیجی جائے۔ درخواست میں مزید کہا گیا 27ویں آئینی ترمیم آئین کے خلاف ہے۔ مقننہ ایگزیکٹو اور عدلیہ دونوں 1973 کے آئین کے تحت قائم کی گئیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف سندھ کے وکلاء سڑکوں پر، سندھ ہائی کورٹ کے باہر وکلاء کا کنونشن۔ وکلاء زبردستی سندھ ہائی کورٹ میں داخل ہوئے۔ وکلاء اور پولیس میں تلخ کلامی۔ وکلاء نے پولیس اہلکاروں کو باہر نکال دیا۔ پولیس کی بھاری نفری سندھ ہائی کورٹ کے ارد گرد تعینات۔ احتجاج کے باعث ٹریفک کی روانی بھی متاثر۔
IMF سے 10 روزہ تکنیکی بات چیت مکمل، پاکستان نے سپلیمنٹری گرانٹس کے اسپیشل آڈٹ کا مطالبہ مان لیا، وفاقی حکومت کے اختیارات محدود کرنے کا بھی مطالبہ مان لیا، آئندہ بجٹ کے لیے ٹیکس پالیسی، بجٹ سازی، پبلک فائنانس مینجمنٹ میں تبدیلی پر مشاورت، IMF ٹیکنیکل وفد بجٹ میں اہم تبدیلیوں کی تجاویز دے کر واپس روانہ، آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ تجاویز پر ٹیکنیکل رپورٹ جنوری میں وزارت خزانہ کو دی جائے گی، پبلک فائنانس مینجمنٹ ڈیجیٹائز پلان تشکیل دینا، PFM ڈیجیٹائز پلان کی نگرانی کے لیے کمیٹی تشکیل کرنا شامل۔ حکومت بتائے 5300 ارب روپے کہاں گئے، کرپٹ طبقے کی فہرست جاری کی جائے، اپوزیشن اتحاد کا حکومت سے مطالبہ، پریس کانفرنس میں تیمور سلیم جھگڑا نے کہا کہ وزیر اعظم جواب دیں، IMF رپورٹ جھوٹی ہے یا سچی، IMF کہہ رہا ہے پاکستان میں کرپشن ہے، ہمارا سوال ہے کہ IMF رپورٹ میں تاخیر کیوں کی گئی، 27ویں ترمیم مزید معاشی نقصان پہنچائے گی، محمد زبیر نے کہا کہ ججز خود لگائیں گے تو شفافیت کیسے رہے گی، غیر شفاف فیصلوں سے بیرونی سرمایہ کاری غائب ہو گئی، شفاف پالیسی نہ ہونے سے امیر مزید امیر، غریب مزید غریب ہوا۔ پاکستان میں بے روزگاری کی شرح میں اضافہ، لیبر فورس سروے 2024-25 کے مطابق بے روزگاری کی شرح 7% ہونے لگی ہے، 2021-22 میں بے روزگاری کم ہو کر 6.3% ہو گئی تھی، حکومت یہ آئندہ ہفتے باضابطہ طور پر جاری کرے گی، دیہی خواتین، گھریلو ملازمین، کسان بھی بے روزگار کیٹیگری میں شامل تھے، بے روزگاری سب سے زیادہ 15 سے 24 سال تک کے نوجوانوں میں تھی۔ وفاقی حکومت نے سونے کی درآمد اور برآمد پر عائد پابندی ختم کر دی، وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد وزارت تجارت نے پابندی ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، سونے کی عالمی تجارت سے متعلق معطل شدہ SRO بحال کر دیا، قیمتی دھاتوں وزیورات کی درآمدات پر متعلق بعض ترامیم بھی کی گئیں، رواں سال مئی میں سونے کی ایکسپورٹ اور امپورٹ پر پابندی عائد کی گئی تھی، وزارت تجارت نے 6 مئی 2025 کو سونے کی تجارت منظم کرنے والا SRO 60 روز کے لیے معطل کیا تھا، سونے کی سمگلنگ کی شکایت پر ایکسپورٹ اور امپورٹ پر پابندی لگائی گئی تھی، ادھر فی تولہ سونے کی قیمت میں 2300 روپے اضافہ، قیمت 4,28,862 ہو گئی۔ ریلوے کا نظام ملک کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، وزیر اعظم کی ریلوے کے پراپرٹی پر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل اختیار کرنے کی ہدایت، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت پاکستان ریلویز کے امور پر اہم اجلاس، بریفنگ میں بتایا گیا کہ کراچی سٹی ریلوے اسٹیشن سے ڈیجیٹل ونگ برج کا پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا، راولپنڈی ریلوے اسٹیشن میں مصنوعی ذہانت سے کام کرنے والے 148 سرویلنس کیمرے نصب کیے گئے، ریلوے اسٹیشنز پر ATM مشینیں نصب کی جا رہی ہیں، 4 ٹرینز کا آؤٹ سورس کیا جا چکا، مزید 11 ٹرینز کو آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی مالدیپ کے وزیر خارجہ عبداللہ الخلیل سے ملاقات، دونوں جانب سے 2 طرفہ تعاون کے فروغ کا اعادہ، دونوں رہنماؤں کا تجارت، ماحولیات اور باہمی روابط میں فروغ پر اتفاق، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی سنگاپور کے وزیر خارجہ اور سفیر سے ملاقات، علاقائی اور خطے کی صورتحال کا جائزہ لیا، اسحاق ڈار کی صومالیہ کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات۔ پنجاب میں بہت کچھ کر چکے اور بہت کچھ ہونے جا رہا ہے، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی نیشنل ڈیفنس سیکیورٹی کے وفد سے گفتگو، کہا میرٹ، شفافیت اور بر وقت فیصلہ سازی گڈ گورننس کے رہنما اصول ہیں، بر وقت فیصلہ سازی کے لیے ہمت اور پھر قابلیت بھی درکار ہوتی ہے، احتساب نہ ہونے پر پبلک سیکٹر میں پرفارمنس زیرو ہو جاتی ہے، ووٹ نہ ملنے کا ڈر ہو تو کوئی اچھا کام نہیں کیا جا سکتا، میرٹ کا نفاذ اور سفارش کی نفی ہمارا نصب العین ہے، کوئی کہہ دے کہ میں نے کسی کی سفارش کی ہے تو استعفیٰ دے سکتی ہوں، ممکن ہے نچلے لیول پر کرپشن پوری طرح کنٹرول میں نہ ہو مگر اب ٹاپ لیول پر بالکل ممکن نہیں۔
قیدیوں سے ملاقاتیں کروانے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کا کوئی لینا دینا نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا سہیل آفریدی کے خط پر جواب۔ کہا وزیر اعلیٰ پنجاب کبھی بھی کسی سرکاری آفیسر کے کام میں مداخلت نہیں کرتی۔ جیل رولز کے مطابق سیاسی میٹنگز کی اجازت نہیں ہوتی اور جیل سپرنٹینڈنٹ اس حوالے سے فائنل اتھارٹی ہے۔ ملاقاتیوں کے نام قیدی کی طرف سے دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی قیدی کسی سے نہیں ملنا چاہتا تو جیل حکام زبردستی اس کی ملاقات نہیں کروا سکتے۔ اب تک بانی پی ٹی آئی سے ان کے وکلاء کی 420 اور فیملی کے لوگوں کی 189 ملاقاتیں ہو چکی۔ سہیل آفریدی ہمیں قانون پڑھانے سے پہلے خود قانون پڑھیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں پی ٹی آئی رہنماؤں اور دیگر کے خلاف 4 اکتوبر احتجاج کا کیس کی سماعت۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے وارنٹ گرفتاری برقرار۔ عدالت کی جانب سے مسلسل عدم پیشی پر وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے۔ کیس کی آئندہ سماعت پر ملزمان پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ کیس کی مزید سماعت 5 دسمبر کو ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ سے نیو یارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی کی ملاقات۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا زہران ممدانی سے اچھی اور مؤثر ملاقات رہی۔ امید ہے ممدانی نیو یارک میں معاملات بہتر انداز میں چلائیں گے۔ ہم ان کی ہر ممکن مدد کریں گے تاکہ یہ لوگوں کی امیدوں پر پورا اتر سکیں۔ زہران ممدانی نیو یارک کے معاملات جتنے بہتر انداز میں چلائیں گے میں اتنا ہی خوش ہوں گا۔ مزید بولے زہران ممدانی نیتنیاہو کو گرفتار کریں گے یا نہیں اس پر بات نہیں ہوئی۔ امید ہے ممدانی کچھ قدامت پسندوں کو حیران کر دیں گے۔ یہ بھی کہا مجھے زہرانی کا فاشسٹ کہنا برا نہیں لگتا۔ زہران ممدانی نے کہا کہ صدر ٹرمپ سے نیو یارک کے مسائل پر بات ہوئی۔ ملاقات میں اختلاف کی بجائے مشترکہ مفادات پر بات ہوئی۔ ٹرمپ نے یوکرین کو امن معاہدہ قبول کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے یوکرین اگلی جمعرات تک معاہدے کے فریم ورک پر دستخط کر دے۔ امریکہ نے یوکرین کو امن منصوبے کے فریم ورک پر دستخط کرنے پر مجبور کرنے کے لیے انٹیلیجنس شیئرنگ اور ہتھیاروں کی سپلائی روکنے کی دھمکی دی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا بھی صدر زیلنسکی سے ٹیلی فونک رابطہ امریکی منصوبے کو معاہدے کی شکل میں بدلنے کے لیے قائل کیا۔ روسی صدر پیوٹن نے یوکرین سے جنگ بندی کے لیے امریکی امن منصوبے کی حمایت کر دی۔ خبردار کیا یوکرین نے معاہدے کو مسترد کیا تو وہ مزید علاقوں پر بھی قبضہ کر سکتے ہیں۔ تصدیق کی کہ امریکی منصوبے میں روس کے کئی اہم مطالبات کو شامل کیا گیا۔ امریکی دستاویز میں کچھ ایسی شقیں شامل ہیں جن پر بات چیت کی جا سکتی ہے۔ صدر زیلنسکی کو پیغام دیتے ہوئے روسی صدر بولے امریکہ کا 28 نکاتی امن منصوبہ یوکرین کے لیے حتمی امن معاہدے کی بنیاد بن سکتا ہے۔ صوبہ سندھ میں 70 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ انہیں دوبارہ تعلیمی نظام میں لانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ کراچی میں سی ویو واک پر بعد وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا آؤٹ آف اسکول بچوں کی بڑی وجہ غربت اور سہولیات کی کمی ہے۔ والدین بچوں کو کم عمری میں کام پر لگا دیتے ہیں۔ ہر بچے کو محفوظ اور بااختیار معاشرہ دینا چاہتے ہیں۔ بچوں کے حقوق کا تحفظ حکومت کی ترجیح ہے۔ کم عمری کی شادی کے قوانین پر سخت کارروائی ہوگی۔ دیگر صوبوں میں بھی قانون سازی کی ضرورت ہے۔ حیدرآباد کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ شہر کا انفراسٹرکچر بہتر کریں گے۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا حیدرآباد کے مسائل زیادہ ہیں جن پر کام کر رہے ہیں۔ اس شہر کے کچھ منصوبے مکمل ہوئے، کچھ پر کام ہو رہا ہے۔ حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے تمام مسائل حل کریں گے۔ جماعت اسلامی کا مینار پاکستان پر بدل دو نظام اجتماع جاری۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے خطاب کرتے ہوئے کہا اسلام میں کسی صدر کے لیے استثناء نہیں، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ کسی انسان کو یہ اختیار نہیں کہ وہ زمین پر طاقتور بن کر رہے۔ حکمران دھوکے والی سیاست سے اقتدار میں آتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے سے زیادہ طاقتور کے آگے جھک جاتے ہیں۔ پاکستان کے حکمرانوں نے فلسطین کے خون میں سودا کیا۔ عوام میں نظام کی تبدیلی کا شعور پیدا کریں گے۔ پاکستان میں بھی نظام کی تبدیلی کی کوشش جاری رکھیں گے۔